बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम सीन न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं। फ़नकारों के हवाले से बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान के फ़नकारों की ज़िंदगी दिन ब दिन तारीकियों का शिकार होती जा रही है। फ़नकार जो कि दुनिया में रोशनियों की, हंसियों की, वो सितारों की जगमगाहट का एक अक्कासी करते थे, वो खुद एक अंधेर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की अदम तवज्जी है। आज से एक दहाई पहले पाकिस्तान समेत दीगर हमसाया ममालिक में फ़नकारों की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड शो तकरीबात हुआ करती थी। हमसाया ममालिक में तकरीबन आज भी बड़े पैमाने पर अवार्ड शो तकरीबात हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन एक दहाई से ये अवार्ड शो तकसीम की जो तकरीबात हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं। किसी NGOs की सतह पर, फलाही तंजीमों की सतह पर, शहरियों, ताजरों, सनतकारों की तरफ से ये तकरीबात ख़त्म हो गई। हत्ता कि ज़िला इंतज़ामिया, आर्ट्स कौंसल और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इस किस्म की अवार्ड सरमनी ख़त्म हो चुकी हैं। बैरून ममालिक पाकिस्तान की सकाफ़त को उजागर करने का एक ही ज़रिया है फ़नकार हैं। यूरोप, खलीजी ममालिक, दीगर दुनिया के ममालिक में पाकिस्तान की सकाफ़त मुतारफ़ करवाने के लिए वाहिद ज़रिया फ़नकार हैं, जो वहाँ जाके अपनी सकाफ़ती शो, ड्रामा, स्टेज शो और दीगर प्रोग्राम, फिल्में, ये सब स्टेज करके परफॉर्म करके दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान की सकाफ़त क्या है, पाकिस्तान के किस किस हिस्से में, किन किन एरियाज़ में, सूबों में किस किस्म के सकाफ़ती फैमिलीज़ के हवाले से पाए जाते हैं, वहाँ के विरसों के हवाले से, खेल के हवाले से, वहाँ फैमिलीज़ की शादी ब्याह की तकरीबात के हवाले से, ख़ानदानी मजहबी मुख्तलिफ लासानियत की बुनियादों पर पाई जाने वाले बाहिमी इख्तलाफात और दुश्मनियों के हवाले से, ये सब एक हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है जो वहाँ परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं जा रही। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान आर्टिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं सिकंदर भुट्टा साहब। हम उनसे बात करेंगे। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान शहजाद साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान आर्टिस्ट एसोसिएशन के। सबसे पहले हम सिकंदर भुट्टा साहब से जानेंगे कि उनका तारुफ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन कितने अरसे से, कब से आर्टिस्ट बने हैं, अब तक कितने स्टेज ड्रामे, फिल्मों में, दीगर PTV में, रेडियो पाकिस्तान में किस किस सतह पर वो परफॉर्म कर चुके हैं। जी सिकंदर भुट्टा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीन न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे स्टूडियो में बुलाकर मुझसे ये सवालात करके मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ को हुकूमती लेवल तक पहुंचा सकूं। तो पहली तो बात यह है कि मुझे सन 1982 से जो है शोबिस से बहुत लगाव है और मैं सन 1982 से ही इससे मुंसलिक हूं। मैं गुलकार भी हूं और जावेद गनी साहब मेरे उस्ताद हैं, और मैं अदाकार भी हूं, शेर मोहम्मद अवान साहब मेरे उस्ताद हैं, और मैं साथ कोरियोग्राफर भी हूँ, उसके भी उस्ताद मेरे जो है शेर मोहम्मद अवान साहब हैं। और सन 1982 से अब तक मैं लातादाद स्टेज ड्रामे कर चुका हूँ और मैं डायरेक्शन भी देता रहा हूँ स्टेज ड्रामों की। इसके अलावा मैंने 5-6 फिल्मों में भी काम किया है। एक फ़िल्म मैंने ज़ाती बनाई थी डॉन के नाम से, किरण सिनेमा पे मैंने लगाई थी, तो हाउसफुल फिल्म गई थी, ये भी मुझे एजाज़ हासिल है। उस वक़्त मल्टी मीडिया फ़िल्मों में से ये पहली फ़िल्म जनूबी पंजाब की थी जो कि सेंसर जो है ना पास हुई थी इस्लामाबाद से, वरना मल्टी मीडिया जो है ना वो ऐसे फिल्में चला करती थी। इसके अलावा मैंने आर्ट्स कौंसल में अलहमरा 2 और 1 में वहाँ भी परफॉर्म किया है। मुल्तान आर्ट्स कौंसल में मैंने परफॉर्मेंस काफ़ी सारे ड्रामे किए हैं, टाइटल रोल किए हैं, बाकायदा साइड हीरो के तौर पे भी काम किए हैं। रमज़ान साहब के साथ मैंने बहुत सारे प्ले किए हैं। तो इस दौरान रमज़ान शहजाद साहब और मैंने मिलके 2013 में एक प्लान किया था कि फ़नकारों की फ़लाह बहबूद के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी प्रोमोशन के लिए कोई ऐसा इक़दाम किया जाए जिससे फ़नकारों को जो है फ़ायदा पहुँचे, उनके आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुँचे, उनकी बच्चियों को फ़ायदा पहुँचे। तो हमने आर्टिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान मुल्तान के नाम से एक NGO समझ लें या एक यूनिटी समझ लें, वो हमने रजिस्टर्ड कराई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनमें आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात उस मेमोरेंडम में मौजूद है कि हमने उसमें फ़नकारों के लिए एक ट्रस्ट का भी लिखा हुआ है कि वो होना चाहिए, फ़नकारों की फ़लाह बहबूद के लिए बाकायदा एक इदारा होना चाहिए, एक आर्ट्स कौंसिल की तरह हर ज़िले में एक अलहदा एसोसिएशन का जो है स्टेज हॉल होना चाहिए। इसके अलावा फ़नकारों के बच्चियों के लिए स्कूल जो है ना फ्री जो है ना उसका हुकूमत जो है वो इक़दाम करे, जिसमें तालीम फ्री हो, कुतुब फ्री हों,
کاپیاں فری ہوں، ہر چیز اسٹیشنری وغیرہ فری ہو۔ اس کے علاوہ ایک اسپیشل ہم نے یہ بھی کہا، اس میں میمورنڈم میں یہ بھی شامل کیا کہ فنکاروں کے لیے ایک علیحدہ ہاسپٹل ہونا چاہیے جو حکومت کی طرف سے بالکل فری ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے رکھی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے اس میں ہم نے یہ کی کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں چاہے ترقی یافتہ ہیں، سب میں ایک اقدام کیا جاتا ہے حکومتی لیول پہ کہ فنکاروں کو طائفوں کی شکل میں، ٹیموں کی شکل میں اپنے خرچوں پر حکومت جو ہے وہ بھجواتی ہے باہر، اپنے کلچر کو متعارف کروانے کے لیے، اپنے ملک کے اندر جو کچھ بھی یعنی کہ اچھی چیز جو پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتہ، تو اس کو روشناس کرانے کے لیے حکومتی لیول پہ جو ہے جو اقدامات کرائے جاتے ہیں، ہم نے یہ بھی رکھا ہے میمورنڈم میں کہ وہ ہماری حکومت بھی ہمارے لیے یہ اقدام کرے۔ جی سکندر بھٹا صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ آرٹسٹ ایسوسی ایشن کا قیام عمل کب لایا گیا، ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ ہم جانیں گے رمضان شہزاد صاحب سے۔ رمضان صاحب یہ بتائیے کہ مختلف ایوارڈ شو کی تقسیم کے حوالے سے جو مختلف تقریبات کی جاتی تھی اور وہ شہروں میں کم از کم ضلعی سطح پر، پروونشل سطح پر وہ منعقد ہوا کرتی تھی۔ ایوارڈ شو تقریبات کا بنیادی مقصد فنکاروں کی حوصلہ افزائی تھا، ورنہ وہ 200، 400، 500 کی وہ جو ایک ایوارڈ ہے اس کی کوئی ویلیو یا اوقات نہیں۔ اصل مقصد فنکار کی پرفارمنس پر اس کی حوصلہ افزائی ہوا کرتا تھا۔ وہ حوصلہ افزائی شہر کے مختلف تاجر، سرمایہ دار، انڈسٹریلسٹ اور آرٹسٹ ایسوسی ایشن، دیگر پروڈیوسرز کے حوالے سے منعقد کی جاتی تھی۔ وہ گزشتہ 1 دہائی سے بند ہو چکی ہیں۔ آپ بتائیں گے اس کا کیا حل ہے، ہم اس کو دوبارہ سے کیسے شروع کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں تفصیل سے بتائیے رمضان شہزاد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسین لق صاحب۔ پہلے تو میں اللہ کے بعد آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ گئے بگئے مجھے سین نیوز میں بلاتے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی بات پر ہم ڈسکس کر لیں، تو محبتیں ہیں آپ کی اور ہماری آواز اعلیٰ اقام تک پہنچ رہی ہے۔ دیکھیں کوئی نہ کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یہ بات سن لے گا تو فنکاروں کی کوئی حالات بہتر ہو جائیں۔ اور رہی بات وہ جو ایوارڈ شو اور وہ جو ہوا کرتے تھے تاج پوشی، شام منائی جانی، اس میں جو علاقائی جو فنکار ہوتے تھے، مطلب ضلعی، علاقائی، محلے والے اکیڈمیاں ہوا کرتی تھی، ان بچوں کو وہ غلط رہ روی شکار ہونے سے بچاتے تھے۔ ہماری جو شو بھی تھی وہ اس وقت پہلے منشیات پہ بچے لگ رہے تھے، ہیروئن بڑی عام ہو گئی، خیر اب تو خیر اور نشے آ گئے۔ اللہ تمام قوموں کے بچوں کو منشیات جیسی لعنت سے اللہ دور رکھے، بچا لے۔ ہماری یہ جو مستقبل ہے نا بچوں والا، یہ ہمارا ملک کا مستقبل، بچے پڑھیں گے، لکھیں گے، اچھی سوسائٹی۔ ڈرامہ ایک سبق دیا کرتا تھا کہ بھائی والدین کی عزت کرو، احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، دین کی کوئی بات سیکھو۔ اور ڈرامے میں کوئی سبق ہوا کرتا تھا کہ بیٹی کا، بہن کا کیا احترام ہے، ایسے ہی استاد کا کیا احترام ہے۔ اس ڈرامے کا کوئی مقصد ہوا کرتا تھا۔ وہ آہستہ 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 جیسے آپ کہہ رہے ہیں 1 دہائی سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ڈرامہ بھی اس ڈگر پر نہیں ہے، لوگوں کے حالات بھی اچھے ہیں۔ پہلے لوگ جو ہمارے علاقے کے پہلے کونسلر ہوا کرتے تھے، اب پھر آ گیا رواج کونسلر کا، وہ پھر چیئرمین بن گئے، کونسلر بن گئے، نمبردار ہوا کرتے تھے۔ وہ ہمیں کہتے تھے یار یہ بچے فلاں ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، کھیل کہا جاتا تھا کہ کھیل پیش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کے جو 500 روپے ہوا کرتے تھے نا اسپانسر، وہ ہمیں چکر بھی بڑے لگانے پڑتے تھے اس 500 لینے کے لیے۔ تو ہم لوگ جاتے تھے، وہ میں 500 دیا کرتے تھے، 300-400 کا ٹینٹ لگ جاتا تھا، کوئی بوتلیں آ جاتی تھی، کوئی اس طریقے سے۔ تو ہمارے علاقے کی بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، بڑے بزرگ، علاقے کے کونسلر، چیئرمین، وہ سب لوگ اس شو کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ ہماری وہ ہوتی تھی بخاری نیشنل ڈرامیٹک کلب، ریاض بخاری صاحب اس کے چیئرمین تھے، انور ندیم صاحب تھے، نیاز حسن جعفری، مجاہد موٹا صاحب، سکندر بھائی آپ بھی اس وقت کو، ایک 83 کی سند بھی میرے پاس ہے جسے آپ کے سگنیچر ہیں اس پہ۔ وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اب میڈیا کا دور آ گیا ہے، سوشل میڈیا کا، موبائل میں سب کچھ ہے، پھر بھی جو لائیو پروگرام ہے نا سر یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یاسین بھائی میں کہتا ہوں کہ اب بھی ہمارے پاس کافی کاریگر ہیں، لکھنے والے بھی ہیں، مصور بھی ہیں۔ یہ جو ہمارا ملتان کا کلچر ہے جس میں وہ لیمپ بنا کرتے تھے، وہ ہاتھی بنا کے اس میں بلب لگا کر وہ لیمپ تیار ہو جاتا تھا، لوگوں کے بیڈ روم میں ایک زینت ہوتی تھی کہ یہ ملتان کی ثقافت ہے۔ ایک وہ گلدان ہوا کرتے تھے، ہاتھ سے نکاشی کرتے تھے، وہ بلو کلر میں پرانی عمارتوں میں وہ
نظر آتے ہیں. پوٹری کے حوالے یس 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 قلین بنا کرتے تھے, وہ بھی آرٹ کا ایک حصہ ہے جی. وہ بھی میں کام کرتا رہا ہوں. تو وہ یوں بڑی سپیڈ سے بناتے تھے, وہ چھری لگ بھی جاتی تھی ہاتھ میں, بعض ٹائم کوئی مس ٹائمنگ ہو جاتی تھی. وہ چیزیں ختم ہو گئی. مصور ہمارے ابھی ایک آرٹسٹ ہے جو میں اس کو بڑا لائک کرتا ہوں, شان علی اس کا نام ہے, علی شان. آپ اسے بٹھا لیں سامنے, وہ 10 سے 15 منٹ میں آپ بیٹھے رہیں تو آپ کی وہ تصویر تیار کر ہاتھ سے, پینسل سے. کیسا آرٹسٹ ہے وہ. گرافک ہوتی تھی پہلے, آنکھ کی, ناک کی, اس میں خانے بنا کر پھر وہ تصویر بناتے تھے. اب وہ ابھی بھی ہے, بچہ ہے, اپنا دوست ہے, اسٹیج بھی کرتا ہے. اور وہ کہیں چلا جاتا ہے, جب وہ حالات اس کے سازگار ہوتے ہیں نا, تو کسی انڈسٹری میں چلا جاتا ہے, کسی اسکول میں چلا جاتا ہے, کسی پرنسپل کے پاس چلا جاتا ہے, اس کے بیٹھے بیٹھے تصویر بنائے گا. اب اس کی مرضی, اس کو 1000 دے دے, اس کو 10,000 دے دے, 20 دے دے, لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں یاسین بھائی, جو ہمیں کام آتا ہے, جو ہم نے استادوں سے سیکھا ہے, چاہے سکندر بھائی ہیں, میں, یا مجھ سے کوئی سینئر ہیں یا جونیئر ہیں, جو یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے علاقائی, اپنے صوبے کی, اپنے شہر کی عکاسی کر سکتے ہیں, تو پلیز گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں وہ موقع دیں تاکہ ہمیں آؤٹ آف کنٹری جا کر اپنے ملک کی نمائندگی کر سکیں. یہاں سے شو لے جائیں, اوپیرا ہے, ہیر رانجھا ہے, سسی پنو ہے, یا اور کوئی ایسا ڈرامہ ہم پیش کریں جسے وہ کہیں یار یہ آرٹسٹ تھے, پاکستان سے ہیں, ہمارے ملک کا نام روشن. بڑی اچھی بات کہی رمضان شہزاد صاحب نے. جی ناظرین, ہم نے اپنے مہمان سکندر بھٹا صاحب, چیئرمین آرٹسٹ ایسوسی ایشن, رمضان شہزاد صاحب پریزیڈنٹ آرٹسٹ ایسوسی ایشن پاکستان کے, ہم نے ان سے بات چیت سنی. بات چیت کا بنیادی مقصد تھا فنکاروں کا استحصال کیسے بند کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں موجود آرٹس اینڈ کلچر کے حوالے سے تمام بڑے اضلاع میں ریجن کی سطح پر آرٹس کونسل موجود ہے, کمیونٹی سینٹر موجود ہیں, جہاں پر بیوروکریسی کے بڑے عہدوں پر تعینات افسران بالا جو ماہانہ لاکھوں روپے کی فیسلٹیز انجوائے کرتے ہیں, ان کی تعیناتی کا بنیادی مقصد پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پاکستان کے کلچر کو فروغ دینا ہے, شوبز انڈسٹریز کے ایونٹس کو جاری رکھنا ہے, اسے زندہ رکھنا ہے. دوسری طرف زمینی حقائق اس کے بالکل منفی ہیں. فنکار انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں, جبکہ فنکاروں کی فلاح بہبود اور آرٹس اور فنکار کو زندہ رکھنے کے لیے تعینات ہونے والی بیوروکریسی اس وقت اشرافیہ کی سی زندگی بسر کر رہی ہے. ضرورت اس وقت کی ہے فنکاروں پر گورنمنٹ خصوصی طور پر توجہ دے. پاکستان میں آرٹس اینڈ کلچر کے حوالے سے پروگرام کروانے کا سلسلہ شروع کیا جائے. فنکاروں کو بیرون ممالک میں پاکستان اور پاکستان کے مختلف صوبوں, علاقوں, قومیت کی بنیادوں پر, زبان کی بنیادوں پر اپنی ثقافت کے فروغ کے لیے شو ارینج کروائے. خصوصاً خلیجی ممالک, یورپین ممالک میں پاکستان نہ صرف زر مبادلہ کی صورت میں منافع حاصل کر سکتا ہے, بلکہ ان مرتی ہوئی فنکاروں کی انڈسٹری میں بھی جان پڑ سکتی ہے. سین نیوز کے ساتھ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.